إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما. محترم حاضرین کرام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ستائش، کبریائی اور بڑائی، تحمید، تمجید اور تسبیح اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہیں۔ درود اور سلام نازل ہو اس دنیا فانی کی طرف بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسول پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کے اندر انسانوں کی ہدایت کے لیے، ہم سب کی ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کرام اور بہت سارے رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ جتنے انبیاء اور جتنے رسول اس دنیا کے اندر آئے، سب کے سب عزیمت والے، پختگی والے، سنجیدگی والے، بالیدگی والے اور استقامت والے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا سورۃ الاحقاف کے اندر، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو صبر کرنا ہے، آپ ویسے ہی صبر کرتے رہیے جیسا کہ اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ یعنی جتنے بھی رسول تھے سب کے سب اولو العزم تھے۔ اولو العزم کا معنی کیا ہے؟ پختگی والے تھے، یعنی کیسے بھی حالات ہوں، کیسے بھی اوقات ہوں، کیسی پریشانیاں ہوں، کبھی بھی انہوں نے ہار نہیں مانی۔ کبھی بھی انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ اے اللہ تو نے جس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے بھیجا ہے اب وہ ذمہ داری ہم سے ادا نہیں کی جا سکتی، اب ہم تیری دعوت کو، تیری بات کو ہم لوگوں کے سامنے نہیں پہنچا سکتے۔ کسی بھی رسول نے ایسا نہیں کیا۔
رسولوں کو کم مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد بلاء الانبیاء، سب سے سخت آزمائش والے، سب سے سخت امتحان والے لوگ اگر کوئی ہے تو وہ انبیاء کرام ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، حضرت یونس علیہ السلام کے حالات ہمارے سامنے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ ان تمام انبیاء کرام کو سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے عزیمت دکھائی، انہوں نے حوصلہ دکھایا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی ویسے ہی صبر کرنا ہے جیسے کہ پہلے کے اولو العزم رسول صبر کرتے ہوئے آئے۔ تمام انبیاء کرام عزیمت والے تھے، لیکن ان انبیاء کرام میں سے بھی، ان عزیمت والے انبیاء کرام میں سے بھی کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کی شان ہی نرالی ہے، جن کی شان ہی عجیب ہے، وہ الگ ہی شخصیت ہے۔ انہی میں سے ایک ہے ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے کہ اس شخصیت کی مثال آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ بہت سارے انبیاء کرام آئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت جس طرح سے چمکتی ہے، جس طرح سے ان کی شخصیت کے واقعات بیان ہوئے، جس طرح سے ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہیں کی گئی، نصیحتیں کی گئی، ویسا آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شخصیت ہے اس کے عجیب ہونے کی ایک مثال آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی قومیں آئیں، جتنے بھی انبیاء آئے اور ان کے قوم کے ماننے والے آئے، سب کے سب اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے۔ کوئی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے آپ کو جدا نہیں کرنا چاہتا تھا، کوئی بھی الگ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر ہو یا نہ ہو۔ آپ دیکھیں یہودی آئے، یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو تبدیل کیا، آپ کی شریعت کو مسخ کیا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اور صرف اتنا نہیں بلکہ وہ ایک قدم اور آگے بڑھ گئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی یہودی کہنے لگ گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں نصارہ آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو بعد میں آئے، انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کو مسخ کیا، اس کو تبدیل کر دیا، لیکن پھر بھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات آتی تھی اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے۔ اور یہودیوں کی طرح سے یہ لوگ بھی ایک قدم آگے بڑھ چکے تھے اور یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں۔ اور تو اور آپ دیکھیں مکہ کے جو مشرکین تھے جن کی طرف ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا، جنہوں نے خانہ کعبہ کے ارد گرد 360 بت نصب کر دیے تھے، ان کا اعتکاف کرتے تھے، ان کی مجاوری کیا کرتے تھے، ان کے سامنے سجدے کیا کرتے تھے، ان کے نام کی نظر و نیاز کیا کرتے تھے، یہ لوگ بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنے والے ہیں، ہم ان کے فالوورز ہیں، ہم ان کی اتباع کرنے والے ہیں، پیروی کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان تمام لوگوں کے دعووں کو ختم کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، اے لوگوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر کچھ تھے تو وہ شرک سے دور رہ کر کے اپنے تمام چیزوں کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہودیت بعد میں آ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں، نصرانی کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آ رہے ہیں، لوگوں کے عقل پر پردہ پڑ چکا ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر کے آئے، بالکل واضح شریعت، کھلی ہوئی شریعت لے کر کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر توحید کا پیغام دیا، شرک سے دور رہنے کی تلقین کی، لیکن آج مسلمانوں میں بہت سارے فرقے ایسے ہیں جو شرک کر رہے ہیں، جو قبر پرستی کر رہے ہیں، اور ان تمام شرک کے باوجود آج بھی ان کا کیا دعویٰ ہے کہ وہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کر رہے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے یہودی اور عیسائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنے کے دعوے دار تھے،
ویسے آج ہمارے درمیان بھی ایسے لوگ ہیں شرک کرنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اتباع کے دعوے دار۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے نہیں تھے، نہ تو وہ یہودی تھے نہ تو عیسائی تھے، وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ یکسو ہو کر کے اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے؟ کسی کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو اس کی مثبت چیزوں کو بیان کرتے ہیں، منفی چیزوں کا انکار نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی شخص کی تعریف کر رہے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہوئے ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بھائی نمازی ہے، یہ بہت روزے کے پابند ہے، یہ تہجد کی نماز پڑھنے والے ہیں، یہ صدقہ کرنے والے ہیں، یہ حج کرنے والے ہیں، یہ عمرہ کرنے والے، یہ تعریف کے کلمات ہیں۔ تعریف اس طرح نہیں کی جاتی کہ فلاں آدمی چور نہیں ہے، فلاں آدمی ڈکیت نہیں ہے، یہ تعریف نہیں ہوتی۔ اگر آپ اس طرح سے کسی کی تعریف کرنے لگ جائے تو سامنے والا غصہ ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے کیا کہا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے جو میں نے ذکر کیا کہ جو مکہ کے مشرکین تھے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی طرف منسوب کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ جتنی قومیں آئی ہیں، جتنی تہذیبیں آئی ہیں، جتنی ثقافتیں آئی ہیں، ہر قوم کا شخص اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہونے کا دعوے دار ہے۔ اور آج جس طرح سے مسلمانوں میں ابراہیم نام رکھا جاتا ہے، غیر مسلموں میں خاص طور پر کرسچنس میں، جوز کے یہاں بھی ابراہیم نام ہوتا ہے، لیکن وہ ابراہیم نہیں کہتے، اس کو ابراہم کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کی چھاپ ہے کہ آج بھی ان کا نام لوگ رکھتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی زندگی ایسی ہے، تمام انبیاء کرام سے ہٹ کر کے، تمام رسولوں سے ہٹ کر کے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی واحد شخصیت ایسی ہے جن کو ہمارے لیے اسوہ قرار دیا ہے۔ اسوہ یعنی آئیڈیل، نمونہ۔ بہت سارے انبیاء کرام آئے، لیکن اسوہ کا لفظ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کے لیے اگر استعمال ہوا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ ممتحنہ کی آیت ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، اے لوگوں تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ بھی تھے، جو لوگ مومنین تھے ان کے ساتھ، ان سب کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ وہ اگر آپ فالو کرنا چاہتے ہو، اتباع کرنا چاہتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جہاں ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے، جہاں ہمیں ان کی اتباع کرنا چاہیے۔ آج کا جو مسلمان ہے، آج کی جو تہذیب ہے، آج کی جو امت محمدیہ ہے، یہ بہت زیادہ محتاج اور ضرورت مند ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھیں اور ان کی شخصیت سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہم کیا چیزیں سیکھ سکتے ہیں اور ہمارے لیے ضروری چیزیں کیا ہیں۔ سب سے پہلی چیز، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں جو سب سے نمایاں چیز ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ توحید پر ڈٹے رہے اور شرک سے، خرافات سے، بدعات سے کبھی بھی آپ نے کمپرومائز نہیں کیا، کبھی بھی آپ نے سمجھوتا نہیں کیا، حالات کیسے بھی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک سے ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے رہے اور توحید کی طرف ہمیشہ لوگوں کو بلاتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب صفات کا تذکرہ کیا، ان کی تعریف کی، ان کی اس صفت کو ذکر کیا اور کہا کہ یہ صفت ان کی قابل تعریف ہے۔ اپنے علاقے میں اکیلے ہونے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پر ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، اے لوگوں حضرت ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا ایک امت تھے۔ امت جانتے ہیں کس کو کہا جاتا ہے؟ امت افراد کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے آئے اور یہ دنیا جب تک رہے گی قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ سارے کے سارے لوگ ایک امت میں ہیں اور وہ امت محمدیہ ہے۔ کروڑوں ہزار کروڑ لوگ ہیں
اور کتنے آئیں گے جن کی تعداد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں معلوم، ان تمام مجموعوں کو کیا کہا گیا؟ امت کہا گیا۔ لیکن وہیں آپ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، تنے تنہا اکیلی شخصیت کو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان ابراہیم کان امہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام امت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں آئے، جس ماحول میں آئے، توحید کی دعوت دی آپ نے، لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کیا بلکہ آپ کے پیچھے پڑے، آپ کو تکلیف دینے کی ابتدا کر دی ان لوگوں نے۔ اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں تھوڑی تمہاری بات مان لیتا ہوں، تھوڑی آپ ہماری بات مان، ایسا بھی نہیں کہا۔ آپ نے کہا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پر قائم رہوں گا۔ ہجرت کی بات آئی، انہوں نے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف نکل جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے راہ دکھا دے گا، کدھر جانا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے، کہاں چین اور سکون ملے گا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو پتا ہے، اللہ پر بھروسہ ایسا تھا ان کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان ابراہیم کان امہ، کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا۔ قانتا للہ حنیفا، اللہ کی عبادت کرتے تھے اور حنیف تھے۔ حنیف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تمام معبودوں سے کٹ کر کے، کسی کی طرف ذرہ برابر بھی میلان نہ ہو، کسی کی طرف ذرہ برابر بھی توجہ نہ ہو، عبادت کی جتنی قسمیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے انجام دیتے تھے، ایسے شخص کو حنیف کہا جاتا ہے۔ اللہ کی عبادت کرتے تھے، حنیف تھے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے بھی نہیں تھے، اور انہوں نے توحید کو ایسا اپنایا، توحید پر ایسے چلے، اپنے والد کو دعوت دی توحید کی۔ والد نے جب کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، کہ اگر تو نے اس توحید کی دعوت سے اپنے آپ کو روکا نہیں تو میں تجھے چھوڑ دوں گا اور تو مجھے چھوڑ کر کے چلا جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہوں، سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اوپر بڑا مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں تمہیں بھی چھوڑ دوں گا اور تمہارے ان سارے معبودوں کو بھی چھوڑ دوں گا جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو۔ وَأَدْعُو رَبِّي، میں اپنے رب کو پکاروں گا۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، مجھے امید ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر دعا کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے کہیں کا ناکارہ نہیں چھوڑے گا، اللہ میرا کام بنائے گا۔ تم اگر یہ کہتے ہو کہ میرا شہر چھوڑ کر کے چلے جاؤ، یہ کوئی بڑی بات نہیں، میں شہر چھوڑ دوں گا۔ قوم کو دعوت دی، قوم کو جب دعوت دی قوم کے لوگوں نے بھی آپ کا ساتھ نہیں دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی گئی، بہت سارے واقعات آپ کو سب معلوم ہیں، میں اشارتاً ان چیزوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں، وہ سارے واقعات آپ کو معلوم ہیں۔ آپ دیکھیں قوم نے بھی جب دعوت کا انکار کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کو بھی چھوڑ دیا اور ان کو چھوڑ کر کے آپ نکل گئے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج کے مسلمان کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں اگر سب سے بڑی کوئی نصیحت اور سب سے بڑا کوئی اسوہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ توحید کو اپنے سینے سے ایسا لگاؤ کہ کوئی بھی شخص آپ کو توحید سے ذرہ برابر بھی ہلا نہ سکے، کوئی بھی آپ کو مجبور نہ کر سکے، کوئی بھی آپ کے دل کو، آپ کے ایمان کو اور آپ کے یقین کو بدل نہ سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایسی عبرت حاصل کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایسی نصیحت حاصل کرو۔ آج کے ماحول میں جب ہم نظر دوڑاتے ہیں، آج کا ماحول تھوڑا خراب ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ماحول کو درست فرماتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی حالت خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، مختلف جگہوں سے ارتداد کے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، کوئی کہیں پر مرتد ہو رہا ہے۔ ابھی چند دنوں قبل مدھیہ پردیش کے ایک علاقے سے تقریباً 18 سے 20 لوگوں کے مرتد ہونے کی خبر آئی، ویڈیو بھی وائرل ہوئی، اس کو دیکھ کر کے ہمارے دل کو تکلیف بھی ہوئی، آنکھوں سے آنسو بھی آئے کہ ایسے لوگ جو بوڑھے ہیں، پوری زندگی مسلمان ہو کر کے انہوں نے گزار دی، پوری زندگی نماز پڑھتے ہوئے گزاری ہوگی انہوں نے، بوڑھے ہیں، داڑیاں سفید ہیں، ان کی داڑیاں چھلائی جا رہی ہیں، انہوں نے ارتداد کا اعلان کر دیا کہ ہم مرتد ہیں، ہم مسلمان نہیں رہے، ان کی داڑھی کو چھیلا جا رہا ہے، جشن منایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ مرتد ہو کر کے ہمارے مذہب میں داخل ہو رہے ہیں، کفر کو قبول کر رہے ہیں، شرک کو قبول کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، ان کے حالات کیسے بھی ہوں، ان تک میری بات پہنچے گی بھی نہیں، اب انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، لیکن ہمارے لیے ابھی بھی موقع ہے، ہمارے لیے ابھی بھی نصیحت ہے کہ توحید کی تعلیم کو اتنی مضبوطی کے ساتھ ہم حاصل کریں کہ کوئی بھی شخص ہمیں توحید سے ہٹانے ہی نہ پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہی نصیحت کرتے تھے کہ ایسی کوشش کرو
کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک ذرہ کی بھی شرک نہیں کرنا، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر ہماری جان پر بن آئے، ہمیں مجبور کر دیا جائے کلمہ کفر کے کہنے پر یا شرکیہ عمل کے کہنے پر، ہم کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں، ہم شرکیہ عمل کر سکتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اجازت دی ہے اگر ہمارے دل کے اندر ایمان مضبوط ہے، ایمان محفوظ ہے تو۔ لیکن یہ اجازت اس وقت ہے جب انسان بہت ہی خراب حالت میں پہنچ جائے۔ اللہ ایسے حالات سے ہم سب کو دور رکھے، لیکن اتنے بھی خراب حالات نہیں ہے کہ لوگ مرتد ہو جائیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ اور یہ میں ایک چیز یہ بھی ذکر کرتا چلوں، یہ جو لوگ مرتد ہو رہے ہیں یہ ایسی جگہوں کے لوگ ہیں جہاں پر تعلیم کا سسٹم نہیں ہے، جہاں پر توحید نہیں پڑھائی جاتی، جہاں پر ان کو دعوت نہیں دی جاتی۔ اگر ان میں سے کوئی شخص اگر دیندار ہے تو اس کا دین صرف نماز کی حد تک ہے، آتا ہے مسجد میں نماز پڑھ لے گا اور اس کے بعد وہ مسجد سے نکل جائے گا، مسجد سے نکلا دین نکلا، مسجد ختم دین ختم۔ ان کو نہیں معلوم ہے، ان کو صرف یہ معلوم ہے کہ اسلام جو ہے وہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھنے کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی اور دوست، اسلام کا علم حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں، آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، اسلام کتنا خوبصورت دین ہے۔ اسلام ایک ایسا دین اور مذہب ہے کہ ہم اپنے دین کو آسانی سے نہیں بیچ سکتے، ہم اپنے دین کا سودا نہیں کر سکتے۔ اس لیے ارتداد کی جو خبریں آ رہی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو ہم دیکھیں، کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈٹے رہے، ماحول ہمیشہ خراب آتے ہیں، صحابہ کرام کے لیے بھی ماحول خراب تھے، لیکن صحابہ کرام نے کبھی بھی اپنے شرک سے یا اپنی توحید سے سمجھوتا نہیں کیا، انہوں نے شرک کو نہیں اپنایا۔ تو سب سے بڑا اسوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آج کے مسلمان کے لیے اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ توحید سے محبت پیدا کرے۔ دوسرا اسوہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف جگہوں پر آزمایا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اس طرح سے نکھر کر کے آئی کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی خواہشات کو مقدم نہیں کیا، اپنی خواہشات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے اس بات کا کھلم کھلا واضح طور پر اعلان کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے ابراہیم اسلم، تم اپنے آپ کو سپرد کر دو۔ اسلم یسلم کا معنی اسلام قبول کرنا بھی ہوتا ہے، اور اسلم یسلم کا معنی یا اسلام کا معنی اپنے آپ کو سپرد کر دینا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے سے مسلمان تھے، مومن تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو کیا کہا؟ اسلم، آپ اپنے آپ کو سپرد کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ سوچا کہ میں اپنے آپ کو سپرد کروں یا نہیں کروں۔ اللہ تعالیٰ کے اگر سپرد کر دینا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر حکم کے مطابق زندگی ہوگی ہماری۔ اللہ رب العالمین کہے گا فجر کے وقت اٹھ جاؤ تو اٹھ جانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سے جب سونے کا حکم ہوگا جب سونا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس چیز کو حلال قرار دے گا اسی کو حلال ماننا ہے، جس کو حرام قرار دے دے گا اس سے اپنے آپ کو دور کر لینا، یہ معنی ہے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی تأمل کے، بغیر کسی انتظار کے، بغیر کسی مشورے کے کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے سپرد کر دیا۔ اور ایسا سپرد کیا، سپرد کرنا اپنی زبان سے سپرد کر دینا یہ تو آسان ہے، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا بھی اس کے بعد کہ آپ نے اپنے آپ کو سپرد کیا یا نہیں کیا۔ سب سے بڑی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں جب اولاد ہوئی، ایک مدت کے بعد اور مایوسی کی مدت میں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ اور ان کی زوجہ محترمہ جب اولاد کی نعمت سے مایوس ہو چکی تھی، 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے، کیا محبت ہوگی بیٹے سے۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے آزمایا کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ابراہیم یہ جو بچہ ہے آپ کا اور یہ جو بیوی ہے آپ کی حضرت ہاجرہ علیہ السلام، آپ ان کو لے کر کے جائیے اور ایک بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ کر کے آ جائیے۔ کہاں چھوڑ دیں؟ کس کے سہارے چھوڑ دیں؟ کون ان کی کیئر کرے گا؟ کون ان کی حفاظت کرے گا؟ کون ان کی تربیت کرے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ واد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جہاں کوئی کھیتی بھی نہیں، اور کھیتی تو دور کی بات ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی جہاں پر نہیں ہوگا، آپ وہاں پر چھوڑ کر کے آ جائیے۔ بہت سخت آزمائش، بہت سخت امتحان ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذرہ برابر بھی تحمل نہیں کیا، اپنے بچے کو لیا، نونہال بچہ،
اور اپنی بیوی کو لیا اور ان دونوں کو چھوڑ کر کے آ گئے. اور اس وقت اللہ رب العالمین سے انہوں نے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے ہمارے رب، میں نے اپنے ذریت کو، اپنی نسل کو ایک ایسی وادی میں چھوڑا ہے جو غیر ذی زرع ہے، جو کھیتی والی نہیں ہے. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں نے اس لیے چھوڑا ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں، تاکہ یہ لوگ تیری عبادت کرنے لگ جائیں. اللہ رب العالمین نے وہاں پر ان کے لیے انتظام کیا. دوسری آزمائش ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. جب بیٹا بڑا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اس کو ذبح کر دو. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک عمر کو پہنچے، سوجھ بوجھ کی عمر کو پہنچے، دوڑنے بھاگنے کی عمر کو پہنچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے آ کر کے بیان کیا، بیٹے میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. انی ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. آپ دیکھو کیا کر رہا ہے، آپ سوچ لو ذرا اس کام کو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. بیٹا بھی باپ کی تربیت میں، بیٹا بھی باپ کی عظیمتوں کو دیکھا ہوا ہے. بیٹے نے کیا کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا آپ کر گزریے، آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے کہ میں کیسا صبر کی مثال پیش کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی آزمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں بھی آزمائش پر کھڑے اترے. جو انہوں نے کہا تھا نا اسلمت لرب العالمین، وہ صرف زبان سے نہیں تھا کہ میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے سپرد کیا ہے. زبان، دل، اعضاء، جوارح، ہر اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا تھا. ہم سب کے لیے نصیحت ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی کلمہ گو ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں. جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہو چکی ہیں. اسلام صرف زبان سے اقرار کا نام نہیں ہے، اسلام قربانیوں کا نام ہے، اسلام محنت کا نام ہے، اسلام صبر کا نام ہے. آج ہمارے ہاں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، نعرہ رسول بلند کرنے والے، آج دیکھو وہ نمازوں سے غافل ہیں. کیا سپرد کیا ہے آپ نے اپنے آپ کو؟ آپ اپنے آپ کو کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے کیا کلمہ پڑھا ہے؟ صرف کلمہ پڑھ کر کے، صرف زبان سے اقرار کر کے آپ کو نجات مل جائے گی؟ ایسا کبھی بھی ہونے والا نہیں. اس کے لیے آپ کو محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے کہ اللہ کے سامنے ایک دن کھڑا ہونا ہے، اور اپنے نفس کو خواہشات سے دور رکھتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ایسے شخص کا ٹھکانہ ہی جنت ہے، یا جنت ہی ایسے شخص کا ٹھکانہ ہے، جنت ہی اس کو ملے گی. شرط کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، اس کا خوف ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے، اور نفس کو اپنے خواہشات سے دور رکھنا ہے. اسلام تو نام اسی چیز کا ہے، اپنی تمام خواہشات آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دو، یہی اسلام ہے. اور یہی وہ طریقہ ہے، یہی وہ اسوہ ہے جس پر ہمیں چلنے کے لیے کہا گیا ہے، اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ملت ہے جس کی اتباع کرنے کا ہم سب کو حکم دیا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اگر ہم دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت سچے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کریں لوگوں کے سامنے. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا، وہ صدیق تھے، وہ سچے تھے. نبیّا، اور وہ نبی تھے، سچے نبی تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ان کا سچا ہونا ہے. 3 جھوٹ جس کے بارے میں تذکرہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 جھوٹ کے علاوہ کوئی بھی جھوٹ نہیں بولا. تو یہاں پر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ 3 جھوٹ تو بولا. آپ اپنی زندگی میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں؟ صبح سے شام ہوتے 30 جھوٹ بول جاتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں ہم ایسا سوچتے ہیں کہ انہوں نے 3 جھوٹ بول دیا. اور آپ کو ایک بات یاد رہنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جھوٹ کا تذکرہ کیا ہے وہ واضح طور پر جھوٹ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کو کذب کہا جاتا ہے عربی میں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو باتیں کہی ہیں ان کو استعارہ کے انداز میں کہا ہے، توریہ کے انداز میں کہا ہے. مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا ہے میں بیمار ہوں، تو علماء نے یہ کہا کہ واقعی وہ نفسانی طور پر تو بیمار تھے ہی، شرک کو دیکھ کر. توحید کی طرف لوگ نہیں آ رہے، ان کی بیماری تھی.
تو انی سقیم جو انہوں نے کہا واضح طور پر جھوٹ نہیں بولا، ایسا جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے توریہ اختیار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے میں تھے، شاید غزوہ بدر کی بات ہے، تو آپ ابو سفیان کے قافلے کو تلاش کر رہے تھے۔ ایک اعرابی ملا، اس اعرابی سے انہوں نے پوچھا کہ کیا تم کسی قافلوں کو یہاں سے گزرتے ہوئے تم نے دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے ابو سفیان کے قافلے کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں، اور اس کے الفاظ کیا تھے؟ مما انتم، آپ لوگ کس سے ہیں؟ پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ آپ لوگ کس قبیلے سے ہیں، لیکن جنگ کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا نہیں سکتے کہ ہم لوگ مدینہ سے آئے ہوئے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے توریہ اختیار کیا۔ اس نے پوچھا تھا کہ آپ کس قبیلے سے ہیں، لفظ تھا مما انتم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بتانے کے بجائے اپنے وجود کی ابتدا بتا دی کہ نحن من الماء، ہم پانی سے پیدا کیے گئے۔ مما انتم نحن من الماء، تو یہ جھوٹ نہیں ہے، اس کو جھوٹ نہیں کہا جاتا، اس کو توریہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جن جھوٹی باتوں کا تذکرہ ہے، جن جھوٹ کا تذکرہ ہے، وہ واضح طور پر ہمارے اور آپ کی طرح سے جھوٹ نہیں ہے جس طرح ہم اور آپ جھوٹ بولتے ہیں، وہ توریے ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا ایک نمایاں پہلو ہے کہ وہ سچے تھے۔ ہمیں اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں سچائی کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے، اللہ سے ڈرو اور سچوں میں سے ہو جاؤ۔ شہروں میں سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے، سب سے زیادہ اگر کہیں جھوٹ بولا جاتا ہے شہروں میں جھوٹ بولا جاتا ہے۔ کوئی شخص نماز کے لیے جھوٹ بولتا ہے، شہروں میں کیا ہوتا ہے، قریب قریب مسجدیں ہوتی ہیں، اگر کبھی پوچھ لیا گیا آپ نے نماز پڑھی کہاں پڑھے، فلاں مسجد میں پڑھ کر کے آیا ہو، جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ اگر شہر میں رہ رہے ہیں، آپ کو کام کے لیے کوئی فون کرتا ہے، آپ کہاں پر ہیں، میں یہاں پر ہوں، جھوٹ بول رہا ہے انسان۔ گھر میں رہتے ہوئے جھوٹ بول رہا ہے، کسی علاقے میں ہے، کسی علاقے کی بات بتا رہا ہے، ہر طرح سے جھوٹ ہماری زندگی کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اگر محبت ہے تو سچائی اختیار کرنی پڑے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی کو اختیار کرو، سچائی آپ کو نیکی کی طرف لے کر کے جائے گی، اور نیکی آپ کو جنت کی طرف لے کر کے جائے گی۔ اور اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، کیونکہ جھوٹ آپ کو گندگی کی طرف لے کر کے جاتا ہے، گناہ کی طرف لے کر کے جاتا ہے، اور یہ گناہ آپ کو جہنم کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ سچائی اختیار کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی پیروی ہے، آپ کے اسوہ کی پیروی ہے، اور جھوٹ کو اختیار کرنا یہ ابلیس کو خوش کرنا ہے اور ابلیس کے چیلوں کی پیروی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہر اعتبار سے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، امید کرتا ہوں کہ ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں اسی کے ساتھ دعا کرتا ہوں الہ العالمین تو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ الہ العالمین تو ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کرنے والا بنا۔ الہ العالمین تو ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا اسوہ اور اپنا آئیڈیل اور نمونہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم سب کو فرائض پر لگا دے۔ الہ العالمین تو ہم سب کی حرام چیزوں سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین تو ہم سب کی عبادتوں میں اخلاص پیدا فرما، ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین جو اس دنیا سے جا چکے اہل توحید ہیں ان کے مغفرت فرما، ان کے قبر کو منور فرما، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو اسلام اور ایمان پر زندہ فرما، جب ہمارا خاتمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔